دوستو ہر ناظم پہ جو مشکل مرحلہ آتا ہے، وقت آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو خود پڑھنا ہے تو اس کو کون انٹروڈیوس کرے گا؟ ناظم تو باقی سب کو انٹروڈیوس کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہمارے آج کے ناظم اور اردو کے مشہور شاعر جناب عطا شکیل صاحب کو میں دعوت کلام دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کریں، اور اطہر بھائی کی اے وی اب چلا دی جائے۔ طہارت اور پاکیزگی، سچائی اور خوبصورتی، نزاکت اور طنز، جمال اور جلال کا آئینہ۔ ہمارے اس شاعر کا تعلق بھی صوبہ یوپی کے ضلع بجنور سے ہے۔ آپ استاد شاعر جناب نشتر خانقاہی کے شاگرد رہے اور ان سے فن شاعری کی حکمت اور باریکیاں سیکھیں۔ بینک کی ملازمت راس نہ آئی اور خود کو کل وقتی شاعری کے لیے وقف کر دیا۔ مشاعروں میں کثرت سے شرکت کے باوجود اپنے ادبی اور علمی معیار اور فنی باریکیوں کو قائم رکھا۔ کئی مجموعہ کلام اردو اور ہندی زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں، مگر تخلیق کا سفر ہنوز جاری ہے۔ آپ کے کلام میں حق پرستی، عرفان ذات، حکمت و دانش اور زبان کی سلاست اور روانی کا خوبصورت سنگم ملتا ہے۔ غم جانا سے آپ کا ادبی سفر شروع ہو کر اس وقت غم دوراں کی جولانیوں میں غوطے کھا رہا ہے، اور یہی خوبصورت توازن آپ کی شاعری کو دلکش اور پرکشش بناتا ہے۔ پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جس خلوص اور محبت سے شعراء حضرات کو نواز رہے ہیں، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس سوائے آپ لوگوں کی میں کتنی تعریف کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی میں قیصر خالد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس ایوی میں اتنا کام کیا ہے کہ میرے جیسے نااہل کی بھی اتنی تعریف لکھ دی کہ مجھے خود کو شرم آ رہی ہو۔ میرے لیے مسئلہ اب یہ ہے کہ مجھے کیا پڑھ کے اپنی عزت بچانی چاہیے۔ بہرکیف اللہ و عز و منتشا و تذل و منتشا۔ میں حاضر کرتا ہوں، ابھی رفیہ شبنم عابدی صاحبہ نے ایک شعر پڑھا کہ ہمارے بچے بدل رہے ہیں، کم کپڑے پہن رہے ہیں، غذا بھی پھیکی وغیرہ وغیرہ۔ میں بھی کل سے ساحل سمندر پہ، چونکہ قیصر بھائی نے انتظام کیا تھا ٹھہرنے کا، تو وہاں کے نظارے دیکھ رہا تھا جو بچوں کا حال ہے آج۔ میں حاضر کرتا ہوں ایک مطلع، اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو پیش کر سکوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حاضر کرتا ہوں کہ تن برہنہ ہو رہے ہیں بستیوں کے درمیان، تن برہنہ ہو رہے ہیں بستیوں کے درمیان، آدمی بے ضابطہ ہے ضابطوں کے درمیان۔ تن برہنہ ہو رہے ہیں بستیوں کے درمیان، آدمی بے ضابطہ ہے ضابطوں کے درمیان، ہم ہوئے سیراب لیکن تشنگی باقی رہی، ہم ہوئے سیراب لیکن تشنگی باقی رہی، رنگ محرومی کا دیکھا راحتوں کے درمیان، ہم ہوئے سیراب لیکن تشنگی باقی رہی، رنگ محرومی کا دیکھا راحتوں کے درمیان۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، عبدالحساس صاحب جیسی شخصیتیں تشریف فرمائیں اور خان شمیم صاحب جیسی، ملاحظہ فرمائیں کہ ہم ہوئے سیراب لیکن تشنگی باقی رہی، رنگ محرومی کا دیکھا راحتوں کے درمیان، چاند کو چھونے کی خواہش نور کو چکھنے کا شوق، چاند کو چھونے کی خواہش نور کو چکھنے کا شوق، ہم ملے ہیں ان سے ان دو خواہشوں کے درمیان، چاند کو چھونے کی خواہش، چاند کو چھونے کی خواہش نور کو چکھنے کا شوق، ہم ملے ہیں ان سے ان دو خواہشوں کے درمیان۔ اور زیر لب اس شوق نے مت پوچھئے کیا کہہ دیا، زیر لب اس شوق نے مت پوچھئے کیا کہہ دیا، میری پلکیں نم ہوئی ہیں قہقہوں کے درمیان۔ زیر لب اس شوق نے، زیر لب اس شوق نے مت پوچھئے کیا کہہ دیا، میری پلکیں نم ہوئی ہیں قہقہوں کے درمیان۔ اور حضرات دو تین شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ یہ عشق نامراد بھی کس گمرہی میں ہے، یہ عشق نامراد بھی کس گمرہی میں ہے، کھڑکی میں جو کبھی تھا وہ چہرہ گلی میں ہے، یہ عشق نامراد بھی کس گمرہی میں ہے، یہ عشق، شکریہ، یہ عشق نامراد بھی کس گمرہی میں ہے، کھڑکی میں جو کبھی تھا
وہ چہرہ گلی میں ہے، کھڑکی میں جو کبھی تھا وہ چہرہ گلی میں ہے. اور یہ شعر کیسی شریواستو جی یہاں تشریف فرما ہے. ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری دعوت پر آگرہ سے تشریف لائے اور ہم ان کا وہ شاعر شان تو استقبال نہیں کر سکتے جو ان کا کام ہے. میں حاضر کرتا ہوں یہ شعر ملاحظہ فرمائے ان کے حوالے سے کہ کھڑکی میں جو کبھی تھا وہ چہرہ گلی میں ہے، جیسے ہر ایک انگ ہے آنکھیں لیے ہوئے. حضرت تھوڑا سا توجہ کا طالب ہے یہ شعر، ملاحظہ فرمائے کہ جیسے ہر ایک انگ ہے آنکھیں لیے ہوئے، کیا طرفہ احتیاط تیری سادگی میں ہے. جیسے ہر ایک انگ ہے آنکھیں لیے ہوئے، کیا طرفہ احتیاط تیری سادگی میں ہے. اور ساتھ ہی ہمارے امیر احمد ایڈوکیٹ صاحب بھی چونکہ بہت اچھے شاعر ہیں، ان کا بھی استقبال ہوا ہے. میں حاضر کرتا ہوں یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کیا طرفہ احتیاط تیری سادگی میں ہے، ہر صبح چھیڑتی ہیں ہواؤں کی انگلیاں. ہر صبح چھیڑتی ہیں ہواؤں کی انگلیاں، پوشیدہ ایک پھول جو ننھی کلی میں ہے. ہر صبح چھیڑتی ہیں ہواؤں کی انگلیاں، پوشیدہ ایک پھول جو ننھی کلی میں ہے. اور ناکام زندگی ہو کہ ناکام عشق ہو، ناکام زندگی ہو کہ ناکام عشق ہو، جینے کی آرزو تو میری جان سبھی میں ہے. ناکام عشق ہو، ناکام زندگی ہو کہ ناکام عشق ہو، جینے کی آرزو تو میری جان سبھی میں ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ زردار و حکمران میں انسان کا احترام، زردار و حکمران میں انسان کا احترام اگلی صدی میں تھا نہ یہ اب کی صدی میں ہے. اگر میں نے نون من اعلان کا استعمال کیا ہے، عرفان صدیقی نے بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ 2-4 شعر میں تو ہونا چاہیے. ملاحظہ فرمائیں کہ زردار و حکمران میں انسان کا احترام اگلی صدی میں تھا نہ یہ اب کی صدی میں ہے، اور تجھ سے بچھڑ کے سب کی نظر میں رہے گا کیا. ملاحظہ فرمائیں حضرات، یہ شعر میں فیصل خالد صاحب کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہماری پہچان ایک ہو چکی ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ تجھ سے بچھڑ کے سب کی نظر میں رہے گا کیا، اب تک تو یہ شکیل تیری روشنی میں ہے. تجھ سے بچھڑ کے سب کی نظر میں رہے گا کیا، اب تک تو یہ شکیل تیری روشنی میں ہے. اور ذات 2-4 شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ اب تماشا کوئی وعدہ نہیں رہنے والا، اب تماشا کوئی وعدہ نہیں رہنے والا، شام گزری تو بھروسہ نہیں رہنے والا. اب تماشا کوئی وعدہ نہیں رہنے والا، شام گزری تو بھروسہ نہیں رہنے والا. اور یہ شعر معذرت کے ساتھ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ شام گزری تو بھروسہ نہیں رہنے والا، قادر کل اسے دنیا میں ذرا بھیج کے دیکھ، قادر کل اسے دنیا میں ذرا بھیج کے دیکھ، یہ فرشتہ بھی فرشتہ نہیں رہنے والا. دنیا میں ذرا بھیج کے دیکھ، قادر کل اسے دنیا میں ذرا بھیج کے دیکھ، یہ فرشتہ بھی فرشتہ نہیں رہنے والا. اور شعر ملاحظہ فرمائے منصور بھائی، یہاں ہمارے بڑے بھائی تشریف فرما ہیں کہ سانحہ اس سے بچھڑنے کا بڑا ہے لیکن، سانحہ اس سے بچھڑنے کا بڑا ہے لیکن، دیر تک یہ بھی تو صدمہ نہیں رہنے والا. سانحہ اس سے بچھڑنے کا بڑا ہے لیکن، دیر تک یہ بھی تو صدمہ نہیں رہنے والا. اور آج بازار کی زد میں ہے رہے رسم و وفا، آج بازار کی زد میں ہے رہے رسم و وفا، اب محبت میں سلیقہ نہیں رہنے والا. آج بازار کی زد میں ہے رہے رسم و وفا، اب محبت میں سلیقہ نہیں رہنے والا.